السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو فسٹ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں درخشاں اردو دوم میں سے قمر جہاں اور ان کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے سوالوں کے جوابات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مختصر ترین سوالات۔ یہ سوال عام طور پر آبجیکٹو، جس کو اردو میں معروض کہتے ہیں، اسی طور پر ایگزام میں آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب: قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 52 کو ہوئی۔ اس میں دونوں طرح کی باتیں ان کے بارے میں، اس لیے 51 اور 52 دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ جواب: قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے ضلع سمستی پور سے ہے۔ سوال نمبر 4، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ نصاب کہتے ہیں سلیبس کو، کورس کو۔ جواب: قمر جہاں کا کٹی ہوئی شاخ نامی افسانہ نصاب میں شامل ہے۔ شاخ کہتے ہیں ٹہنی کو، برانچ کو۔ سوال نمبر 5، قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ جواب: قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ اب ہے مختصر سوالات۔ پچھلے جو سوال گزر چکے ہیں ان سوالوں کے مقابلے میں ان سوالات کے جوابات بڑے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ حالات زندگی یعنی زندگی کے حالات پر 5 جملے لکھیے۔ جواب: قمر جہاں کا شمار کہتے ہیں گنتی کو۔ قمر جہاں کا شمار بہار کے اہم ترین افسانہ نگار خاتون میں ہوتا ہے۔ ان کے والد سید عطاء الحق ایک تعلیم یافتہ روایتی قسم کے زمیندار تھے۔ تعلیم یافتہ یعنی پڑھے لکھے، لیکن علم و ادب کا ماحول تھا، اس لیے گاؤں میں ان کا خاندان تعلیم یافتہ خاندان میں شمار ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے قمر جہاں کی ابتدائی سے میٹرک تک کی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے پٹنہ آ گئیں۔ پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں امتیازی نمبروں کے ساتھ ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ امتیازی نمبر کہتے ہیں اعلیٰ نمبر، اچھے نمبر۔ ادب اور ادبی نگارش سے انہیں طالب علمی کے زمانے سے ہی دلچسپی تھی۔ ادب کہتے ہیں کسی زبان سے متعلق معلومات کو حاصل کرنا، اور ادبی نگارش یعنی جس زبان سے متعلق معلومات حاصل کی ہے اسی زبان میں اپنی باتیں لکھنا، اور طالب علمی کہتے ہیں پڑھائی کو۔ انہیں طالب علمی کے زمانے سے ہی دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے 1966 سے ہی افسانہ نگاری شروع کر دیا۔ افسانہ نگاری کہتے ہیں افسانہ لکھنے کو۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ تصنیف کی جمع تصانیف ہے، جس کے معنی ہے کتاب لکھنا، مضمون لکھنا۔ فہرست کہتے ہیں لسٹ کو، موضوع کہتے ہیں ٹاپک کو۔ جواب: قمر جہاں کے 3 افسانوی مجموعے چار اگر، اجنبی چہرے شائع ہو چکے ہیں یعنی چھپ چکے ہیں۔ شائع کہتے ہیں چھپنے کو، جبکہ تیسرا مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے یعنی چھپنے والا ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی، جنسی کہتے ہیں جنس سے متعلق، اور رومانی کہتے ہیں عشقیہ کو یعنی عشقیہ شاعری۔ معیار کلام حافظ عبداللہ مشکی پوری اور حرف آگہی تحقیقی و تدوینی تصانیف ہیں، یعنی تحقیق کی ہوئی، چھان بین کی ہوئی اور تدوین کی ہوئی کتابیں ہیں۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے۔ تعلیم کہتے ہیں پڑھنے کو، علم حاصل کرنے کو، اور تدریس کہتے ہیں پڑھانے کو، جس کو انگلش میں ٹیچنگ کہتے ہیں۔ جواب: قمر جہاں کی میٹرک تک کی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ پٹنہ یونیورسٹی آ گئیں، وہاں سے انہوں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ تدریس کہتے ہیں پڑھانے کو، ٹیچنگ کو۔ تدریس کا آغاز کہتے ہیں شروع کرنے کو، سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے کیا، اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کا صدر شعبہ اردو بن گئی۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے،
اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ افسانہ نگار کہتے ہیں افسانہ لکھنے والے کو۔ جواب: اردو کے 5 افسانہ نگار قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، جیلانی بانو، شکیلہ اختر اور ذکیہ مشہدی قابل ذکر ہیں۔ یہاں ہم نے خاتون افسانہ نگاروں کا ذکر کیا ہے تاکہ اگر آپ کے ایگزام میں خاتون افسانہ نگاروں کے نام لکھنے کے لیے آئے تو اس میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اب ہے طویل سوالات۔ گزشتہ سوالوں کے مقابلے میں ان سوالوں کے جوابات بڑے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ افسانہ کی جمع ہے، موضوعات موضوع کی جمع ہے جس کے معنی ٹاپک کے ہیں، یعنی قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات کے پوائنٹ کو لکھیے۔ جواب: قمر جہاں آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں پیدا ہونے والے مسائل کو اپنے افسانے کا موضوع بناتی ہیں۔ چونکہ فنکار یا قلمکار اپنے عہد کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ فنکار کہتے ہیں کسی فن سے متعلق جانکاری رکھنے والے کو، اور قلمکار کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ عہد کہتے ہیں زمانے کو، اور اپنے عہد کے مسائل کو سادہ اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سادہ اسلوب یعنی آسان زبان میں، آسان الفاظ میں۔ چنانچہ قمر جہاں نے بھی مادہ پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور اخلاقی زوال کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ مادہ پرستی کہتے ہیں اصل شے کو ہی اصل چیز سمجھنا، خدا کا منکر ہونا۔ رجحانات رجحان کی جمع ہے جس کے معنی ہے توجہ کے، مائل ہونے کے۔ اخلاقی زوال یعنی برائیوں کا انسانوں کے اندر پھیل جانا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے؟ واضح کیجیے۔ یعنی اس کہانی کا نام کٹی ہوئی شاخ کیوں پڑا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ جواب: اس کہانی میں ایک نوجوان دولت حاصل کرنے کے ہوس میں، ہوس کہتے ہیں لالچ کو، خواہش کو، خلیجی ممالک کا سفر کرتا ہے۔ خلیج کہتے ہیں اس زمین کو جس کے 3 طرف زمین ہو اور ایک طرف سمندر ہو۔ وہاں شب و روز کی جد و جہد سے خوب دولت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ شب و روز کہتے ہیں دن اور رات، شب منے رات اور روز منے دن۔ جد و جہد کہتے ہیں محنت کو۔ لیکن وہ اخلاقی سطح پر اپنے سماج اور تہذیب سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کرب و اذیت کہتے ہیں تکلیف کو، مشقت کو۔ وطن واپسی پر اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے۔ خلا کہتے ہیں کمی کو، وہ یہ کہ وہ اپنے سماج اور اپنی تہذیب سے کٹ چکا ہے۔ یہی بات اس افسانے کے عنوان کو عملی طور پر ثابت کرتا ہے، یعنی کٹی ہوئی شاخ۔ تہذیب کہتے ہیں کلچر کو۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہیں کسی لفظ کو اس کے عام معنی سے ہٹا کر کسی خاص معنی کے لیے وقف کر لینا، خاص کر لینا۔ کیا یہ افسانہ اس زمرے میں ہے؟ زمرہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو۔ مدلل جواب دیجیے، یعنی دلیل کے ساتھ جواب دیجیے۔ جواب: مہاجر ادب دور جدید کے ادب کی ادبی اصطلاح جس کے معنی ہجرت کرنے والی ادب کے ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دوسری زبان کے اصطلاحات کو اپنی زبان میں استعمال کرنا۔ استعمال کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان میں ہو بہو استعمال کرنا، یعنی جیسا دوسری زبان میں لکھا ہوا ہے اسی کو اٹھا کر اپنی زبان میں استعمال کر لینا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صورت بدل کر استعمال کرنا، یعنی جس طرح دوسری زبان میں لکھا ہوا ہے اس کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے اس کی صورت بدل دینا۔ اس افسانے کو ہم کلی یا مکمل طور پر مہاجر ادب کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے معاشرے سے کاٹ کر اجنبی محسوس کرتا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، کہانی کے مرکزی کردار کی
ذہنی و جذباتی کیفیت کو اختصار میں لکھیے۔ ذہنی کہتے ہیں عقلی، دماغی، اور جذباتی کہتے ہیں دوسروں کا اثر جلد قبول کرنے کو، جذبات پرست۔ اس میں ذہنی اور جذباتی کیفیت کہتے ہیں حالت کو، کیا ہے اس کو چند لفظوں میں، چند جملوں میں لکھیے۔ جواب: اس کہانی میں مرکزی کردار ایک نوجوان ہے جو حالات کا مارا دولت حاصل کرنے کے لیے خلیجی ممالک کا سفر کرتا ہے۔ وہاں شب و روز محنت کر کے مال و دولت بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے کی تہذیب کو بھول کر پردیس کی تہذیب میں رنگ جاتا ہے یعنی پردیس کی تہذیب کو قبول کر لیتا ہے اور اسی تہذیب میں وہ اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور وطن واپسی پر انہیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہے اپنے استاد کی مدد سے بہار کی خواتین افسانہ نگاروں کی ایک فہرست بنائیے۔ بہار کی وہ خواتین جنہوں نے افسانہ لکھنے میں اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے، ایک پوزیشن حاصل کی ہے، ان خواتین کی ایک لسٹ تیار کیجیے۔ جواب: صوبہ بہار کی خواتین افسانہ نگار: شکیلہ اختر، اعجاز شاہین، شمیم افسا قمر، ذکیہ مشہدی، نصرت آرا، شمیم صادقہ، قمر جہاں، عصمت آرا، شیریں نیازی، عظیم نگار عظیم، قمر جہاں قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی خواتین افسانہ نگار ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اجازت دیجیے۔